اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، ہم کس طریقے سے ناپتے ہیں؟ ہم دن اور رات کے حساب سے وقت کو ناپتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پیمانہ ہے ناپنے کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اتنے جو ہے نا گھنٹے اور اتنے منٹ میں پورا چاند کا ایک چکر لگا لیتی ہے سورج کا، اور اپنے مدار پہ واپس آ جاتی ہے، وہی پوائنٹ پہ، وہی ٹائم پہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 100 سال بعد بھی رمضان کون سی تاریخ کو شروع ہوگا انسان معلوم کر لے سکتا ہے، کیونکہ اس چاند کے مدار کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے کے اوپر اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ انہیں 1 سیکنڈ بھی ادھر اور ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز کو سورہ یاسین کے اندر اللہ نے بالکل کلیئر بتایا ہے کہ میں نے اس کو اس طریقے سے باندھ دیا ہے کہ وہ ایک لمحہ کیا، ایک آنکھ پلک جھپکتے کی دیری جو ہے نا، مطلب ہے کہ اس کے مدار کے اندر گھومنے میں نہیں ہو سکتی۔ وہ خالق ہے جو اس طریقے سے پیدا کیا جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے بھائیوں، میری ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل آپ سونے کے لیے بالکل جو ہے نا، مطلب ہے کہ آپ کا اختیار ہے، آپ چاہے تو سو سکتے ہیں، مگر یہاں میری نظروں کے سامنے سوتے رہیں تو مجھے تقریر کرنا جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ یہ ہے کہ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں گھر میں، جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ یہاں سننے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال تو میں یہ جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ کوئی چیز بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس حساب کو باندھ دیا ہے، اور یہ حساب قیامت تک کے لیے ویسی ہی رہے گا، ملینس آف ایئرس تک۔ آپ آج جا کے بولیے گا سعودی عرب تو جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے فالو نہیں کرتا نا، کہ اپنے حساب کے حساب سے یہ کر رہے نا، ان کے ایسٹرولوجر جا کے بولیے گا آپ جو ہے نا، آج سے 100 سال بعد رمضان کب شروع ہوگا وہ برابر آپ کو ڈیٹ بتائے گا، اور اسی تاریخ کو برابر چاند نکلے گا، کیونکہ چاند کے بس میں نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ 1 سیکنڈ بھی پہلے نکل جائے یا 1 سیکنڈ بعد غروب ہو جائے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو باندھ دیا ہے۔ اسی واسطے اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ میرا لیکچر جو ہے نا، اگر پچھلے دفعہ جو میں آپ کے سامنے کیا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو آزادی دی ہے، اور اس کی باقی ساری مخلوق کو اللہ نے مجبور اور محکوم کیا ہے، اور عمل کا جو اختیار ہے وہ صرف انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی واسطے سورہ فرقان کے اندر کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ، آپ کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، مطلب کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت ہے اس کا جو ہے نا بار جو ہے نا، یہ سارے اپنی جو ہے نا کہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور دوسری ساری مخلوقات نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم جو ہے نا، یہ تیری امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ ظالم اور جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کون سی جو ہے نا آ کے کون سی ذمہ داری اٹھا لیا اس نے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ وہ ظالم اور جاہل ہے، انسان جانتا نہیں ہے کہ کیا ذمہ داری اس نے اپنے سر پہ اٹھا لی۔ اور یہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں جو جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا جو ہے وہ دکھا دیں پردہ ہٹا کے۔ اور
آج کے دور میں یہ جو میں ابھی جو آپ کو بتا رہا تھا، ابھی آپ اگر یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، دنیا میں آج 3 بڑے بڑے ٹیلیسکوپس جو ہے نا وہ انسان نے فضا میں جو ہے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہبل کا ٹیلیسکوپ ہے جو ہے نا وہ مدار میں گردش کر رہا ہے اور مختلف سیاروں کی اور ستاروں کی معلومات انسان کو بھیج رہا ہے۔ وہ بھی جو ہے نا اب تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی ان لوگوں نے دوسرا جو ہے وہ جو ٹیلیسکوپ جو ہے بھیجا ہے آسمان کے اوپر، جیمس ویب ٹیلیسکوپ بھیجا انہوں نے، اور وہ جیمس ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ویوجر کو تو آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے بھیجا تھا۔ آج وہ اپنا جو ہے نا 40-45 سال اپنے سفر کے جو ہے نا وہ مکمل کر چکا ہے ویوجر، اور آج بھی جو ہے نا مطلب کہ وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں کبھی کہ اس کو اللہ کا عرش نظر آ گیا، کوئی دعویٰ کرتا ہے کچھ اور کوئی دعویٰ کرتا ہے کچھ۔ بہرحال یہ سب ابھی بھی جو ہے وہ انسان کے بس اور انسان کے علم کی گرفت سے باہر ہیں، یہ سب ساری چیزیں۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی جو ہے، اب میں آپ کو جو ہے نا بتاتا ہوں کہ یہ ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ کیا ہے، اور کیا قرآن میں اس سے جو ہے اس کی کوئی ہم کو وہ ملتی ہے؟ تو برابر ملتی ہے۔ سورہ نمل اور سورہ قصص کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ انہیں جو ہے نا مطلب کہ انہیں آ کے ایک پرندہ، وہ پرندوں کی اور برڈس کی سب کی زبانیں جانتے تھے حضرت سلیمان، اور چونٹیوں کی پورا جو ہے سورہ نمل کے اندر جو ہے نا وہ تذکرہ ہے کہ چونٹیوں کی زبان تک حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا تک علم دیا تھا۔ تو جب وہ جو ہے نا وہاں پہ ان کو ایک ہدہد ایک پرندہ تھا، انہیں اڑتا ہوا یمن کی طرف گیا، اور جب حضرت سلیمان کا دربار بھرا ہوا تھا، آ کے یہ اطلاع دی حضرت سلیمان کو کہ ایک ملکہ ہے سبا کی، ملکہ سبا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین حکومت دی ہے، اس کی جو ہے نا نہریں بہتی ہیں اس کی سلطنت کے اندر، کھانے کو اور پینے کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان لوگوں کو وہ دی ہے، نعمتیں ان کے لیے دی ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ جو ہے نا ہدہد ذرا آنے میں دیر ہوئی اس کو، تو حضرت سلیمان کو غصہ آ گیا۔ قرآن مجید کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں گیا وہ، اگر اتنی دیر کر دیا، اگر آئیں گا تو میں اس کو جو ہے نا ذبح کر دوں گا۔ وہ آیا اور آ کے یہ خبر دیا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، تو لے جا اور یہ لے جا کے اس کے جو ہے نا مطلب کہ اس کے پیلس کے اندر گرا دے۔ اور وہ لے کے جاتا ہے وہ خط حضرت سلیمان کا، اور لے جا کے وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ خط کیا تھا، اللہ کی طرف بلانے کی ایک دعوت تھی، اللہ کی طرف جو ہے نا ان کو کہ جو ہے نا مطلب کہ بت پرستی سے اور یہ ساری شرک سے باز رہنے کی، اور اللہ واحد قہار کی طرف پلٹانے کا یہ ایک دعوت تھی۔ انبیاء اس کے سوا اور کرتے کیا تھے دنیا کے اندر۔ تو جب وہ لیٹر اس کے لے جا کے اس کے پیلس میں ڈال دیا گیا، وہ لیٹر پڑھنے کے بعد انہیں اپنے عمرہ کو بلا کے بولی کہ جو ہے وہ یہ لیٹر آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ لیٹر ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے جو لیٹر سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس لیٹر کی ایک خاص بات ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ جو ہے نا مطلب کیا وہ، تو
یہ جو ہے نا مطلب کہ انہیں بولتی کہ اور پھر دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اور اگر نہیں مانوں گے تو میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا کہ تمہاری ساری سلطنت کو پلٹ دوں گا، تمہارے سارے اقتدار کو ملیا میٹ کر دوں گا، جو ہے وہ اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی۔ تو اس کے عمرہ بولتے ہیں کہ آپ کو ہماری طاقت کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، کوئی ہم کو جو ہے نا ہرا نہیں سکتا، آپ جو ہے نا آپ کی مرضی جو بھی آپ کریں۔ مگر اس نے جو ہے نا بولا کہ صلح کی راہ بہتر ہوتی ہے، میں صلح کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ بولی کہ میں جا کے مل کے آتی ہوں جو ہے نا مطلب کہ سلیمان سے۔ وہ نکلی تو رستے میں تھی، حضرت سلیمان کو اطلاع ہوئی کہ وہ آنے والی ہے، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کر دی جائے جس سے وہ حیران رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا میرے جتنی بھی میری جو ہے نا وہ لوگ ہیں، میرے جو ہے نا جو سامنے میرے جو ہے نا میرے درباری ہیں، ان میں سے وہ کون ہے جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ اس کا تخت جو ہے نا وہ پلک جھپکتے میں اٹھا کے جو ہے نا وہ میرے پاس حاضر کر دے۔ اس میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں جو ہے وہ تخت کو لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، میں ایک لفظ بھی اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں میرے بھائیو، یہ اللہ کی وحی ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے علم الکتاب، کتاب کا میں نے علم دیا، جس کو اس کو میں نے جو ہے وہ انہیں بولا کہ وہ مجلس برخاست ہونا تو چھوڑیے، آپ پلک جھپکنے تک میں اس کو لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور حضرت سلیمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ میرے کو ایسے لوگوں کی تو جو ہے نا مطلب کہ وہ میرے مددگار ہیں، ایسے لوگ جن کو تو نے اتنا علم دیا ہے۔ اور وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ انہیں لا کے حاضر کر دیتا ہے۔ جب ملکہ سبا آتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو حضرت سلیمان بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو بولتی کہ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ جو ہے نا مطلب کہ آپ کوئی نارمل آدمی نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں آپ کے پروردگار کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک جو ہے نا وہ یمن سے اٹھا کے جو ہے نا تخت جو ہے وہ فلسطین میں لے کے آئے ایک پلک جھپکتے کے اندر؟ یہ کیا علم ہے؟ کیا کوئی آدمی آج کے دور میں اس علم کی حقیقت کو جان سکتا ہے؟ وہ کہاں جو ہے نا مطلب کہ وہ ایک اپنی چڑیا کے دماغ سے جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اوپر بات کرے گا؟ اس کے پاس ہے کیا؟ کوئی علم ہے نہ جو ہے نا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ وہ بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے مگر اس کو کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، انہیں کام مرنے والا ہے نہیں معلوم، اس کی بیوی جو ہے نا کیا بچہ دینے والی ہے اس کو نہیں معلوم، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، یا دے گی بھی یا نہیں دے گی یہ بھی نہیں معلوم، اور کس زمین میں اس کو موت آنے والی ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور وہ کل کیا کمائی کرے گا وہ بھی اس کو نہیں معلوم۔ ان اللہ علیم خبیر، سمجھے؟ ان اللہ هو عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کس سرزمین میں کس کو موت آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کب اس کی موت کا وقت لکھا گیا ہے یہ اس کو نہیں معلوم، اور یہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں جس کو جو ہے نا مطلب کہ وہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آسمانوں پہ بلایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل لے کے پہنچے تو وہ کون سے راستے سے لے کے گئے؟
اس راستے کی کھوج کے اندر آج تک انسان جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہے کہ کہیں سے پتہ چل جائے کہ وہ آسمانوں کے اندر داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے. اور جب حضرت جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے تو وہاں کے فرشتوں نے پوچھا یہ ساتھ کون ہیں آپ کے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ محمد ہیں. تو کہا کہ کیا ان کو لانے کی اجازت ملی ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو جب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس دروازے سے اندر آپ کو جو ہے نا لے لیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس دروازے کی کھوج لگانے کے لیے آج جو ہے نا وہ تو دنیا تڑپ رہی ہے. اور آج دنیا نہیں تڑپ رہی ہے بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے صوفیاء اس زمانے سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو بھی کاش وہ جو ہے نا کہیں سے کچھ پتہ چل جائے. تو شیخ اکبر جو ہے نا مطلب کہ جن کو ہم جو ہے نا مطلب کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ اس جو ہے نا اپنے کشف کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو معلوم کریں. اور ان کی جو ہے نا کتاب الفتوحات المکیہ جو ہے نا وہ، اور آج کے جتنے بھی موجودہ دور کے ناسا کے سائنٹسٹ ہیں سارے کے سارے آج شیخ اکبر کی کتابوں کے اندر غرق ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ کاش کہ معلوم ہو جائے کہ وہ جگہ وہ راستے جہاں سے جو ہے انسان کائنات کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان کے بس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی تو زندگی ختم ہو جائیں گی. آپ بتائیے کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ آپ کی ہے کتنی زندگی. اور اگر یہاں سے لے کے آپ کو جو ہے وہ مریخ پہ پہنچنے کے لیے 3 لائٹ ایئرس درکار ہیں کہ لائٹ جو ہے نا وہ 1 سال تک کے جتنی جو ہے نا مطلب کہ وہ رفتار طے کرے گی ڈسٹینس، اتنا تو جو ہے نا مطلب کہ آپ کی پیدا ہونے کے بعد آپ کے جو ہے وہ مرنے تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. آپ آدھا راستہ کیا پاؤ راستہ کیا آپ معمولی سا بھی آپ جو ہے نا مطلب کہ وہ نہیں آپ پہنچ سکتے، کہیں جو ہے نا نہیں پہنچ سکتے آپ، کیونکہ ملینس آف ایئرس چاہیے روشنی کو اس کو جو ہے نا وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے. آپ کہاں سے طے کریں گے؟ اور یہ تو صرف اللہ کی قدرت اور اللہ ہی جو ہے نا مطلب کہ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، کون سے چیزیں ہیں جس کو جو ہے نا مطلب کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ کر سکتے ہیں. ہم کو معراج کے موقع پہ سمجھانے کے لیے یہ براق کا لفظ استعمال کیا گیا. براق برق سے ہے، وہ گھوڑا جو برق کی رفتار سے چلتا تھا. انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے کیونکہ انسان اس سے ہٹ کے سمجھ نہیں سکتا تھا. سمجھا؟ یہ چیز ہے. اور اللہ نے انسان کو ہدایت بھی دی ہے. والذی انزل علیک القرآن منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ تم کو میں نے جو قرآن دی ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک متشابہات ہیں. متشابہات ان چیزوں کو بولتے ہیں جو سمبلائزڈ ہیں. اور معراج کے موقع پہ بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے وہ بھی سمبلائز ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دکھایا گیا کہ چند عورتیں ہیں جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہیں یہ؟ تو بولے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے ہیں جو ان کے نہیں ہیں. یہ ان عورتوں کا جو ہے نا انجام ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ ابھی تو جزا و سزا ملی نہیں ہے کسی کو، ابھی تو میزان لگا نہیں ہے، ترازو لگا نہیں ہے، ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں ہے کون کیا ہے. اور مگر اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا لے کے آیا ہے اور کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے آیا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے پوری طریقے سے. میزان تو لگے گا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن اللہ کو میزان لگانے کی، اللہ کو جو ہے نا بتائے گا ترازو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے انسان آج تو خود کافی ہے، اپنا حساب آپ لے لے.
میرے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کہ تو خود کافی ہے اپنا حساب آپ لینے کے لیے. وہ کتاب ہاتھ میں دے دے گا, وہ بولتے جائے گی, اور انسان بولے گا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو ایک میری زندگی کا ایک معمولی سے ایک سیکنڈ کا حساب ہے اس کے اندر, ایک لمحے کا حساب ہے اس کے اندر. اور پہلے اگر کسی کو شک تھا تو آج تو نہیں ہو سکتا. آج اس ماڈرن دور میں جب کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی جو ہے وہ ہر چیز آج جو ہے نا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اور ہر چیز جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں صرف ایک پین ڈرائیو کے اندر آ جا رہی ہیں. جو ہے وہ آج انسان کو یہ معلوم ہو رہا ہے, مگر آج سے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ چند سال پہلے, چند ڈیکیڈز پہلے بھی انسان کو معلوم نہیں تھا. تو میرے بھائیوں, یہ جو ہے نا مطلب کہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہم کو جو ہے نا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں جو ہے وہ جو میرا عنوان ہے اس کی جو نظم ہے, وہ نظم جو اقبال نے جس نظم کے اندر سے یہ شعر جو ہے کہا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وہ غزل جس میں اقبال نے یہ شعر کہا ہے وہ سنیے آپ کی, اتنی بہترین غزل ہے. اپنی جولان گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں, کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ میرے کام کرنے کی جگہ جو ہے وہ یہ دنیا ہے. زیر آسماں یعنی یہ دنیا. اپنی جولان گاہ کام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جب لوگ بولتے ہیں نا کہ طبیعت میں جولانی پیدا نہیں ہو رہی ہے, یعنی کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی ہے جسم کے اندر, جسم بیمار ہو چکا ہے, ساری جولانی چلی گئی. یہ اسی سے جولان گاہ ہے, یعنی کام کرنے کی جگہ. اپنی جولان گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں, کیا آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں. اقبال بول رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے, پانی اور مٹی کا کھیل ہے, آب و گل کا کھیل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے, مائع مہین, ایک معمولی سے خطرے سے انسان کو پیدا کیا. اور اسی بات سے اقبال بول رہے ہیں کہ یہ جہاں جو ہے نا یہ آب و گل کا جہاں ہے, پانی اور مٹی کا کھیل ہے پورا. ہماری جو غذا ہے وہ پانی اور مٹی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ جو بھی اناج ہم اگا رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, وہ مٹی کے اندر سے آپ بیج ڈالیے, پانی دیجیے, اٹھ کے جو ہے نا وہ اتنا بڑا پودا ہو جائے گا. وہاں سے پھل بھی لگ رہے ہیں, تو سبزی بھی آ رہی ہے, جانور بھی کھا رہے ہیں, جانور بھی پیدا ہو رہے ہیں. سب یہ سب آب و گل کا کھیل ہے. یہ اپنی جولان گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں, آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں سمجھا تھا یہی میرا جہان ہے, میرے کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہوگا. سمجھا, بے حجابی سے تیری ٹوٹا ہے نگاہوں کا طلسم, ایک نگاہ نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں. کہ اے اللہ تو بے حجاب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تو چھپ گیا ہے کائنات بنا کے, حالانکہ تو اور واضح ہو گیا ہے یہ کائنات بنا کے. تیرے کو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے, تیرے کو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے. اے اللہ تو چھپا نہیں ہے, تو ہر جگہ موجود ہے. تو بے حجابی سے تیری ٹوٹا ہے نگاہوں کا طلسم, ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں. ردا چادر کو کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں, سوری. اور یہ جو ہے وہ یعنی نیلی چادر یعنی آسمان. آج پتہ چل رہا کہ یہ نیلی چادر کچھ بھی نہیں ہے, یہ اٹ از اے ریفلیکشن ہے, پانی کا ریفلیکشن ہے جو ہم کو نظر آتا ہے. چاند پہ سے جا کے آپ آسمان کو دیکھیے, کالا نظر آتا ہے, بلو نظر نہیں آتا. تو ایک یہ جو ہے نا ہماری ایلیوژن ہے, یہ بھی ہماری نگاہوں کا ایک جو ہے نا یہ ہے. اسی لیے جو ہے نا مطلب کہ وہ میں جو وقت نہیں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر میری جو ہے نا تقریر کا
جو ہے نا ابوالعلا ماری کے اوپر ہے جو رہ گیا، اور دانتے کی جو دا ڈیوائن کامیڈی ہے، میں اس کے اوپر بھی بولنا چاہتا تھا معراج کے خصوص میں، مگر وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اس میں جو ہے نا مطلب کہ وہ رکھ دیے میں رکھوں گا. تو اس کے بعد اقبال کہہ رہے ہیں کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں کھو گیا، ماہو انجم مشتری کو ہمیں نہ سمجھا تھا. میں سفر کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر میری نگاہیں جو ہے وہ کائنات کی جو ہے نا بھول بھلائیوں کے اندر پھنس گئے کہ میرے کو کچھ راستہ نظر نہیں آیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں جس طریقے سے جو ہے نا وہ سیارے ستارے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَجَعَلَ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو آسمان پہ اسی لیے بنایا کہ انسان کو راہ دکھائے. اور پرانے زمانے میں جب کہ آپ کے پاس میرینرز کمپس نہیں تھا تو اس زمانے میں تاروں ہی سے جو ہے نا وہ راستے متعین کیے جاتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ اقبال کہہ رہے ہیں کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں کھو گیا، ماہو انجم مشتری کو ہم نہ سمجھا تھا میں. اور آخر میں یہ شعر جس کے اوپر قربان ہونا چاہیے ہر جو ہے نا لٹریچر کے لور کو، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں. کہ یہ زمین و آسمان کو اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے سمجھا تھا میں، اور یہ بے کران ہے سمجھا تھا، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جو ہے نا مطلب وہ. اور یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ ہمارے رسول کے سفر نے جو ہے نا بتا دیا کہ ایک جست کی بات ہے اور کچھ نہیں. اور قرآن مجید نے بھی جب ذکر کیا معراج کا سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو کہا کہ یہ ایک قدم تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے کے گیا. ایک پلک جھپکتے کے اندر انسان اس زمانے میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کیسا ہوا، آج بھی سوچتا ہے کہ کیسا ہوا ہوگا، مگر انسان کی عقل اللہ کی قدرت کو نہیں پا سکتی، نہیں پہچان سکتی. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے اور ایمان کا وہ درجہ عطا فرمائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد نصیب ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.